اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دین کی کسی بات کو جاننے کے لیے، کسی علم کے کسی بات کو جاننے کے لیے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گویا وہ ایسے ہے جیسے جنت کے راستے پر ہے، جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق، ہر چیز، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس آدمی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی ہدایت کو، کتاب کی ہدایت کو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، اس کے جو بینات ہیں، جو اس کی ہدایت ہے، اس کو چھپاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا وعید ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، نہ صرف اللہ کی لعنت ہے بلکہ تمام لعنت کرنے والوں کی اس پر لعنت۔ دین کی اس آیت کو، اس حدیث کو، اس مسئلے کو وہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس کو نہیں بتایا، کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، بہرحال اس نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس آدمی کو آگ کی لگام پہنائے گا، آگ کی لگام پہنائی جائے گی اس آدمی جو اللہ کی کسی بات کو، نبی کی کسی بات کو جانتا ہے، لوگوں نے اس سے پوچھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس کو نہیں بتایا۔ ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں دین کی کوئی آیت معلوم ہو، دین کی کوئی بات معلوم ہو، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہی تم کو معلوم یا ایک حدیث ہی تم کو معلوم۔ نبی تو یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں دین کی ایک آیت معلوم ہو، ایک حدیث معلوم ہو، دین کی کوئی اچھی بات تمہیں معلوم ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اس بات کو دوسروں تک پہنچا دو۔ ہمیں دین کی کتنی باتیں معلوم ہیں اور یہ پہنچانا ہمارے اوپر فریضہ ہے۔ اگر ایک بات بھی ہم کو معلوم ہے تو اس بات کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب ہمیں دین کی کتنی باتیں معلوم، توحید کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے لوگوں کو توحید کے بارے میں بتایا؟ ہمیں شرک کے بارے میں معلوم ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھا تو شرک کے بارے میں بتایا؟ ہمیں بدعت کے بارے میں معلوم ہے، سوال یہ ہے کہ ہم بدعت کو دیکھتے ہیں ہوتا ہوا، کیا ہم نے اس بدعت کی بات کو بتائی؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، نماز کا فائدہ کیا ہے، نماز کا نقصان کیا ہے؟ کتنے لوگ بے نمازی ہیں، دوسروں کو چھوڑیے، خود ہمارے اپنے گھروں کے اندر، ہمارے رشتہ داروں میں، خاندانوں میں بے نمازی ہیں، کیا ہم نے انہیں نماز کی فضیلت نہ پڑھنے پر اس کی وعید بتائی ہے؟ ایسے ہی روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن ہے، پتہ نہیں کتنی مسائل ہیں جو ہم کو معلوم ہیں۔ صرف یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچایا؟ نبی تو کہہ رہے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہیں دین کی ایک بات بھی معلوم ہو تو اسے تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہمیں کتنی باتیں معلوم ہیں لیکن آج ہم نے ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں قید کر کے رکھا ہے، قفل ڈال کر کے رکھا ہوا، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے دلوں میں رکھ لیتے۔ تو یاد رکھیے، جس کو دین کی اگر کوئی بات معلوم ہو، اگر وہ دوسروں کو اس بات کو نہیں پہنچاتا تو بہت بڑا گنہگار ہے، اور اس کے لیے اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی۔
آئیے چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید ان لوگوں کے بارے میں جن کو قرآن کے بارے میں، آیت کے بارے میں معلوم ہے، کسی نماز کے، روزے کے کسی بارے میں معلوم ہے، لیکن اس نے اس کو دوسروں تک نہیں پہنچایا، چھپا کر کے رکھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی ہدایت کو، کتاب کی ہدایت کو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، اس کے جو بینات ہیں، جو اس کی ہدایت ہے، اس کو چھپاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا وعید ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، نہ صرف اللہ کی لعنت ہے بلکہ تمام لعنت کرنے والوں کی اس پر لعنت۔ اللہ اکبر۔ ہمیں دین کی کوئی بات معلوم ہے، دین کا کوئی مسئلہ معلوم ہے، لیکن ہم نے دوسرے کو نہیں بتائی بات، بس اپنے دل و دماغ میں رکھے رہے، تو اللہ فرماتا ہے ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہو اور تمام لعنت کرنے والوں کی اس پر لعنت۔ تو آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے دین کی کتنی باتوں کو چھپا کر کے رکھا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ہماری اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں، آیتوں کو چھپاتے ہیں، اسے لوگوں کے سامنے نہیں بتاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں، کسی کی بیوی ناراض ہو، بات نہ کرے، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا دوست کسی سے بات نہ کرے تو اس پر کیا گزرتی؟ گھر کا آدمی اگر ناراض ہو جائے تو کیا گزرتی ہوگی؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قیامت کے دن وہ آدمی کتنا بڑا بدقسمت ہوگا۔ ولا یکلمہم اللہ، کہ جس سے اللہ خود بات نہیں کرے گا، کہے گا کہ میں اس سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اب جس کو اللہ بات نہ کرے، اب اس کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے آپ سمجھ سکتے۔ اولئک ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، نہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے بات کرے گا، نہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمیں دین کا کوئی مسئلہ معلوم ہے، دین کی کوئی بات ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم نے اسے دوسروں تک نہیں پہنچایا، اس بات کو ایسے ہی دل میں چھپا کر کے رکھے۔ لوگ ماشاءاللہ خطبہ سننے کے لیے تو بہت آتے ہیں، لیکن خطبہ سننے کے بعد ہم نے کیا باہر نکلتے ہیں تو ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے ہم نے چھوڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھے گا کہ خطبے میں تم نے اتنی باتیں سنی تھی، اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھایا، پھر کیا تم نے اسے دوسروں تک پہنچایا؟ سوچنے کی ضرورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے احادیث میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ، بہت سے صحابہ نے حدیثیں بیان کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہائیسٹ اگر کسی نے روایتیں حدیث میں بیان کی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی حدیثیں آپ نے، ہزاروں حدیثیں بیان کی۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ آیت کریمہ نازل نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی لوگوں کو بیان نہ کرتا، میں جتنا اللہ کے رسول نے مجھے علم دیا میں اس کو ایسے ہی چھپا کر کے رکھ دیتا۔ اگر آپ اس کو چھپا لیتے تو حدیث کا علم یہاں تک نہ پہنچتا۔
تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ نازل نہ ہوتی کہ اگر کوئی شخص اللہ کی آیتوں کو چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بات نہیں کرے گا، اسے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا بلکہ عذاب دے گا، یہ آیت نازل نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث لوگوں کو بیان نہ کرتا۔ اس لیے آپ کو اللہ کا ڈر پیدا ہوا اور آپ نے جتنی حدیثیں آپ کو معلوم تھی تمام کی تمام لوگوں تک پہنچا دی۔ کیوں؟ بلغوا عنی ولو آیہ، نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایک بات بھی میری معلوم ہو تو لوگوں تک پہنچا دو۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں جس شخص سے دین کے بارے میں کوئی بات پوچھی گئی، دین کا کوئی مسئلہ پوچھا گیا، اسے معلوم ہونے کے باوجود بھی اس نے اس کو نہیں بتایا، وہ دین کی بات اسے معلوم ہے، دین کی اس آیت کو، اس حدیث کو، اس مسئلے کو وہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس کو نہیں بتایا، کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، بہرحال اس نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس آدمی کو آگ کی لگام پہنائے گا، آگ کی لگام پہنائی جائے گی اس آدمی جو اللہ کی کسی بات کو، نبی کی کسی بات کو جانتا ہے، لوگوں نے اس سے پوچھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس کو نہیں بتایا۔ محترم حضرات، آپ غور فرمائیں، ایک حدیث کو بتا کر کے میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیشرکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کی بات بتاتے رہو، لوگوں کو برائی سے روکتے رہو۔ اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں نیکی کی بات اچھی بات ہے تو آپ اس بات کو لوگوں کو بتاتے ہیں بھئی یہ بات ہے آپ عمل کیجیے، تو یہ کام ہم کو کرنا چاہیے، ہمیں معلوم ہے نیکی کی بات، اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کو بتائیں۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ برائی جو ہو رہی ہے یہ غلط ہے، اس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے، اس کے رسول نے یہ کہا ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اس بات کو لوگوں کو بتاؤ کہ یہ غلط کام ہے، تو لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا ان یبعث علیکم عقابا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب کو مسلط فرمائے گا، اور اللہ کا عذاب کی مختلف شکلیں ہوں گی، کبھی پانی کی شکل میں، کبھی بجلی کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی ظالم حکمرانوں کو تمہارے اوپر مسلط کر کے اور تمہارے اندر اختلافات کو پیدا کر کے کئی قسم کے عذابات ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب تم اس کام کو کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب کو مسلط فرمائے گا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، پھر اس عذاب کے آنے کے بعد تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے اے اللہ میرے کام کو کر دے، اللہ اس عذاب کو ہٹا دے، اللہ ان ظالم حکمرانوں کو ہٹا دے، اللہ فلاں کو یہ کر دے، فلاں کو وہ کر دے، تم اللہ سے عذاب کے لیے دعائیں کرو گے تاکہ وہ عذاب ہٹ جائے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، اللہ تمہاری اس دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ جو نیکی کی بات تم کو معلوم تھی تم نے اسے لوگوں تک نہیں پہنچائی، برائی سے روکنے کی بات تم کو معلوم تھی لیکن تم نے اسے لوگوں تک نہیں پہنچائی۔ ذرا غور سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہیں، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں اسلام کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اسلام کیا ہے معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ اب اسلام کو غیروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اس آیت کی، اس حدیث کی روشنی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں خود اس کا ذمہ دار ہوں۔ ہمیں اسلام کے بارے میں معلوم ہے کہ کیا ہم نے اسلام کو غیروں تک پہنچایا؟ آج جو غیر مسلم ہم سے بدظن ہیں، آج غیر مسلم مسلمانوں کی اذان کے بارے میں تنقید کرتے ہیں کہ تمہاری اس اذان کی وجہ سے ہمیں ڈسٹرب ہوتا ہے، کیا ہم نے ان کو اس اذان کے بارے میں بتایا ہے؟
غیر مسلم آج ہماری قربانی سے آج ناراض ہیں کہ تم قربانی کرتے ہو، جانوروں کو ذبح کر رہے ہو، تو یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، وہ بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں تنقید کی جاتی ہے ہر بقرعید کے وقت۔ کیا ہم نے اس کا ازالہ کیا، ان کو بتایا؟ اسلام کی توحید کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، کیا ہم نے اسے غیر مسلموں تک پہنچایا؟ آج تک ہم نے ان باتوں کو غیر مسلموں تک نہیں پہنچایا ہے۔ اسلام کی سب باتیں ہم نے اپنے دلوں کے اندر دفن کر کے رکھ دی ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ غیر مسلم جو ہمارے ساتھ بزنس کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، ہمارے اڑوس اور پڑوس میں رہتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ ہم سے سوال کریں گے، اللہ اسے اسلام کے بارے میں معلوم تھا لیکن کبھی اس نے اسلام کے بارے میں مجھے نہیں بتایا۔ کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی جواب؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا۔ اے لوگوں، اگر تمہیں دین کی کوئی ایک بات بھی معلوم ہے، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہے، کہ تم اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اللہ تعالی ہم کو اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ باتیں ہم کو معلوم ہیں اسلام کے بارے میں، اگر غیر مسلموں کو ہمیں نہیں معلوم ہے تو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے بارے میں توحید کے مسلمان نہیں جانتے ہیں، نماز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو اسے بتانے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اور عورتیں بھی سن لیں، یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، مردوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ عورتیں بھی اگر انہیں کوئی بات معلوم ہے تو عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسری عورتوں تک اس بات کو پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو شخص چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، اگر اسے دین کی بات کوئی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ اسے ذمہ داری سمجھ کر نبی کی اس حدیث کے ضمن میں کہ نبی نے کہا دوسروں تک پہنچاؤ، تو اسے ذمہ داری سمجھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا خوشخبری سنائی، ذرا اس کو بھی سن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے اس آدمی کے لیے دعا فرمائی ہے۔ وہاں تو اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اپنی دین کی بات کو چھپاتا ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، نظر اللہ امرا سمع منا حدیثا فبلغہ حتی یبلغ غیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث کو سنتا ہے، ہماری کسی بات کو سنتا ہے، سمع منا حدیثا فحفظہ، اور پھر اس کو یاد کر لیتا ہے۔ ابھی خطبے میں سنا آپ نے، پھر اسے یاد رکھ لیا، حتی یبلغ غیرہ، پھر اسے جا کر کے دوگوں تک پہنچا دی۔ آج کے خطبے میں یہ کہا گیا تھا، آج فلاں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر یہ حدیث بیان کی گئی، یہ آیت بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اس بات کو سنتا ہے، ہماری بات کو اسے یاد کر لیتا ہے، پھر اسے لوگوں تک پہنچاتا ہے، فرمایا نظر اللہ امرا سمع منا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہماری باتوں کو دوسروں تک پہنچاتا۔ آج اسی وجہ سے دیکھیں آپ، علماء اکرام بہت سے، حالانکہ ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، ان کا بہت کچھ جینا جو ہے چھوٹا ہوتا ہے، تنگ دستی کے اندر تنخواہیں یا جو کچھ بھی ان کے معاملات ہیں بہت کم ہوتے ہیں دوسروں کے مقابلے، لیکن آپ دیکھیں علماء اکرام خوش و خرم رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ نظر اللہ امرن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے جو ہماری بات کو سنتا ہے پھر لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ اسی لیے حالانکہ دوسروں کی تنخواہیں ہزاروں میں ہوتی ہیں، لاکھوں میں ہوتی ہیں، لیکن بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ علماء کرام کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خوش و خرم رہتے ہیں۔ شاید کہ کوئی ایسا عالم ہوگا، وہ حافظ ہوگا جو رزق کے معاملے میں پریشان ہوگا، لیکن آپ دیکھیں کتنے انجینئرز ہیں، کتنے بچے MBA کرے ہوئے ڈگری ہولڈرز ہیں،
آج نوکریوں کے لیے پریشان ہے، لیکن آپ کسی عالم کو نہیں بتائیں گے کہ بیچارہ عالم جو ہے رزق کے معاملے میں پریشان ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نظر اللہ امراً، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس آدمی کو خوش و خرم رکھے جو ہماری باتوں کو سنتا ہے، پھر اسے یاد کرتا ہے، پھر لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے پاس ایک آدمی مدینہ سے چل کر دمشق کو آیا، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ سے دمشق۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر کے سلام کلام کیا، ملاقات کی، خیر و عافیت پوچھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ اللہ کے بندے، تو مدینہ سے چل کر کے یہاں دمشق کو آیا ہے، آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیسے آنا ہوا یہاں؟ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، کیا وجہ سے آیا؟ اس نے کہا کہ بس ذرا غور فرمائیں، میں نے سنا ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول کی ایک حدیث معلوم ہے، اس حدیث کو میں جاننے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہاں کا خطبہ یہ ہے کہ ایک حدیث بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچائیں۔ اب اس صحابی کے علم کا شوق دیکھیے کہ ایک حدیث ابو درداء کو معلوم ہے جو دمشق میں رہتے ہیں، مدینہ سے چل کر کے دمشق آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ کو معلوم ہے، میں اسے جاننے کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث کیا ہے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں اسے یہاں وہاں کرنے کے لیے، کہیں کوئی ضرورت کے لیے تو نہیں آئے تھے دمشق یہاں پر؟ کہا کہ نہیں۔ کوئی تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے تھے کہ چلو تجارت بھی کر لیں، فلاں بھی کر لیں، وہ بھی جان لیں؟ کہیں تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے تھے؟ کہا کہ نہیں، صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کو آپ سے سن لوں، اس حدیث کو آپ سے جان لوں، اسی حدیث کا علم میں آپ سے سیکھ لوں، بس اسی کے لیے میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوئے، فرمایا وہ حدیث میں تجھے بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو تو پہلے سن لے۔ تو ایک حدیث کو جاننے کے لیے مدینہ سے چل کر دمشق تک آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دین کی کسی بات کو جاننے کے لیے، کسی علم کے کسی بات کو جاننے کے لیے راستے میں نکلتا ہے، اس بات کو سیکھنے کے لیے راستے میں نکلتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گویا وہ ایسے ہے جیسے جنت کے راستے پر ہے، جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے اپنے پروں کو، مقدس فرشتے، وہ مقدس مخلوق اس آدمی کے لیے جو علم کو حاصل کرنے کے لیے، کسی حدیث کو جاننے کے لیے نکلتا ہے، تو اب فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق، ہر چیز، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس آدمی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کے لیے نصیب ہے؟ یہ کس کے لیے مقدس ہے؟ یہ اس آدمی کے لیے جو علم دین کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی کسی بات کو تلاش کرنے کے لیے آتا ہے۔ میں صرف ان لوگوں کو نہیں کہنا چاہتا جو عالم حافظ بننے کے لیے دین کو سیکھتے ہیں، میں اس حدیث کی روشنی میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں، جو بھی آدمی کسی قرآن کی بات کو سننے کے لیے، حدیث کو سننے کے لیے اپنے گھر سے چل کر کسی گاؤں سے یہاں آتا ہے، کسی محلے سے اس محلے میں آتا ہے، اس مسجد میں سے دوسری مسجد میں جا کر کے اس لیے نکلتا ہے تاکہ وہاں دین کی بات کو سیکھ سکے، میں سمجھتا ہوں وہ تمام کے تمام آدمی اس حدیث کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالی فرشتے ان کے لیے پروں کو بچھا دیے ہوں گے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز، سمندر کی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو تمام کے تمام جو مساجد کو اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے آ کر جمعہ میں سننے کے لیے آتے ہیں تاکہ قرآن کی بات معلوم ہو، حدیث کی صحیح بات معلوم ہو، وہ سب کے سب اس حدیث کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دعاؤں کا مستحق بنا دے۔ فرشتوں کی دعائیں اللہ تعالی ہمارے لیے مقرر فرما دے۔ زمین پہ چلنے والی چونٹیاں، پانی میں رہنے والی مچھلیوں کی دعائیں اللہ تعالی ہمارے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ تو محترم حضرات، یہ فائدہ ہے اس بات کا، جو
دین کو معلوم ہونے کے بعد، کسی بات کو معلوم ہونے کے بعد دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ اور آخری بات بتا کر کے حدیث کو، اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے اگر میں نے کسی کو کوئی بات بتا دی، حدیث معلوم تھی، توحید کی بات معلوم تھی، نماز کی، روزے کی، کوئی بھی بات معلوم تھی، آپ نے کسی کو بتا دیا، کوئی بے نمازی تھا، آپ نے اس کو نمازی بنا دیا، آپ کی کسی بات کی وجہ سے اللہ نے اسے ہدایت دے دی اور وہ نمازی بن گیا۔ کوئی آدمی برائی کا کام کر رہا تھا، آپ نے اسے آپ کو معلوم تھا اس برائی کے بارے میں، آپ نے اس کو بتایا، اس نے اس برائی سے اپنے آپ کو اجتناب کر لیا۔ کوئی بدعت کا کام کر رہا تھا، کوئی شرک کا کام کر رہا تھا، آپ نے اس کی اصلاح فرمائی، کہا کہ میں نے خطبے میں سنا، مجھے یہ حدیث معلوم ہے، یہ آیت معلوم ہے، آپ نے اس سے اصلاح کی کوشش کی۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ نے کسی ایک آدمی کو سدھار دیا، جانتے ہو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے ایسے ہی قسم کھا کر کے کہا، علی کو بلایا اپنے داماد کو، اے علی میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، سنو، فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اے علی، اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص ہدایت پر آ جائے، تم نے کسی کو دین کی بات بتا دی، کوئی آدمی برائی سے چھوٹ گیا، کوئی آدمی ہدایت کی طرف آ گیا، اگر ایک شخص تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ جائے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے لیے مدینہ کے اونٹوں سے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بلکہ حدیث میں فرمایا کہ جو اونٹ ہوتے ہیں، لال اونٹ بڑے مہنگے ہوتے ہیں، ہم نے لال اونٹ کو کبھی نہیں دیکھا، یا تو کالے یا جو ناسی کلر کے اونٹ ہوتے ہیں اسے دیکھتے ہیں، یا تو کوئی اونٹ وائٹ نظر آ گئے تو الگ، لال اونٹ شاید کہ ہم نے کہیں دیکھا ہو، لیکن یہ لال اونٹ جو ہوتے ہیں بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے اس آدمی کی۔ تو اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں، ہمیں کچھ معلوم ہے ہم دوسروں کو بتانے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی اصلاح ہو جائے، وہ آدمی ہدایت پر آ جائے، اگر ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ یہ جتنی بھی باتیں ہم نے کہیں اور سنی ہیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہم اسے یاد رکھتے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو اللہ کے نبی کی اس دعا کے ہم مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی اس دعا کا مستحق بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف حليم ورب حليم۔